الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز طالب علم ساتھیوں، علمی، عملی، ذہنی، فکری، جسمانی ہر طرح کی کمزوریاں میرے اندر پائی جاتی ہیں۔ نامہ اعمال میں بے حد خلا محسوس ہوتا ہے، دل میں خیال آیا کہ اگر کچھ ساتھی میرے توجہ دلانے سے درس قرآن، تدریس قرآن، فہم قرآن، تفہیم قرآن، حصول قرآن، تبلیغ قرآن کی لائن پر لگ جائیں تو میرے لیے صدقہ جاریہ کی صورت پیدا ہو جائے گی۔ وہ اللہ جو دلوں کے بھید جانتا ہے، وہ اس بات کا گواہ ہے کہ اسی نیت سے میں نے چند مہینوں سے درس قرآن کیوں اور کیسے کے عنوان سے ایک سلسلہ بیانات شروع کیا ہے۔ چھ نشستوں پر مشتمل پہلی ہماری کوشش یا پہلی قسط یا پہلی کاوش، جو کچھ بھی کہہ لیں، وہ یہیں پر منعقد ہو چکی۔ اس کے بعد دو تین جگہوں پر اللہ نے مزید توفیق عطا فرمائی۔ بہت سارے دوست جو پہلے پروگرام میں شریک نہیں ہو سکے تھے، ان کی خواہش تھی کہ اس کا اعادہ کیا جائے، تو آج کا یہ پروگرام اپنی دلی تمنا اور ان حضرات کے حسن ظن، محبت اور اصرار کا نتیجہ ہے۔ یہ جو چار نشستیں ہوں گی انشاءاللہ، ان نشستوں میں جن عنوانات سے بحث کی جائے گی وہ عنوانات یہ ہیں: درس قرآن کیوں ضروری ہے، فہم قرآن اور تدبر قرآن کی اہمیت کیا ہے، اس سلسلے میں ہمارے مشائخ کی خدمات کیا ہیں،
درس قرآن کے مقاصد کیا ہونے چاہیے؟ درس کی تیاری کیسے کی جائے؟ درس میں کن آداب کا لحاظ کرنا ضروری ہے؟ جدید تحقیقات سے استفادے کی کیا اہمیت ہے؟ موضوعاتی اور غیر موضوعاتی درس میں کیا فرق ہے؟ یہ عنوانات انشاءاللہ آج اور اگلی 3 نشستوں میں زیر بحث آئیں گے۔ جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے کہ درس قرآن کیوں ضروری ہے، تو اس کے جواب میں عرض کروں گا کہ یہ جو امت محمدیہ ہے علی صاحب الصلاۃ والسلام، یہ امت دعوت ہے۔ قرآنی نصوص سے اور فرمودات نبویہ سے اس کا امت دعوت ہونا وہ ثابت ہوتا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وغیرہ آیات۔ تو امت پر دعوت لازم ہے، لیکن دعوت علی منہاج السنہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی اس کی بنیاد قرآن پر تھی۔ نہ قصے، نہ کہانیاں، نہ لطائف و ظرائف، نہ اشعار، بلکہ آپ کی دعوت کا ماخذ وہ قرآن تھا، اور اللہ کا حکم بھی یہی تھا، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ آپ کافروں کی اطاعت نہ کریں اور اس قرآن کے ذریعے سے ان کے ساتھ جہاد کبیر فرمائیں۔ قرآن کے ذریعے سے جہاد، اور جہاد بھی جہاد کبیر۔ تو قرآن آپ کی دعوت کی بنیاد تھا۔ جب بھی آپ نے دعوت دی، قرآن کی بنیاد پر دعوت دی۔ میلے ٹھیلوں میں بھی آپ تشریف لے گئے تو وہاں بھی قرآن ہی سنایا۔ جوار کعبہ میں موقع ملا تو وہاں بھی قرآن سنایا۔ انفرادی طور پر بھی دعوت دی تو قرآن۔ بے شمار واقعات ہیں، میں صرف ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ کہ جب مسلمانوں کی روز افزوں تعداد کو دیکھ کر مشرکین پریشان ہو گئے، تو ان کی اجازت سے عتبہ بن ربیعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا کہ بھتیجے، تم نے اپنی قوم میں ایک نیا جھگڑا کھڑا کر کے قوم کا شیرازہ
بکھیر دیا ہے اور قوم کو انتشار کا شکار کر دیا ہے۔ تم اپنی قوم کے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہو، جس کی وجہ سے پوری قوم کے اندر ایک اشتعال پایا جاتا ہے۔ میں تمہارے سامنے چند تجاویز رکھتا ہوں، ان میں سے جو تجویز بھی تم قبول کر لو تو ہم سر تسلیم خم کریں گے۔ اگر دعوت دین سے تمہارا مقصد حصول دولت ہے تو ہم سب مل کر تمہارے قدموں میں دولت کے انبار لگا دیں گے۔ اگر تم سردار بننا چاہتے ہو تو ہم متفق علیہ صورت میں تمہیں اپنا سردار تسلیم کرتے ہیں۔ اگر تم بادشاہت چاہتے ہو تو ہم تمہیں بادشاہ مانتے ہیں، اور اگر تمہارے اوپر جن یا سیب کا حملہ ہوا ہے اور تم علاج کرانے کی طاقت نہیں رکھتے تو ہم بڑے سے بڑے عامل اور حکیم سے اس کا علاج کروانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ساری گفتگو بڑے تحمل سے اور توجہ سے سنتے رہے۔ جب وہ خاموش ہو گیا تو آپ نے پوچھا، چچا کچھ اور کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، جو کچھ میں کہنا چاہتا تھا وہ کہہ دیا۔ تو اس کی اس بیہودہ قسم کی گفتگو کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف سورہ فصلت کی چند آیات پڑھی اور کچھ نہیں کہا۔ نہ یہ فرمایا کہ مجھے دولت نہیں چاہیے، نہ یہ فرمایا کہ میں سردار نہیں بننا چاہتا، نہ یہ فرمایا کہ میں بادشاہت کا آرزو مند نہیں ہوں، نہ یہ فرمایا کہ مجھ پر سحر، آسیب اور جن کا کوئی اثر نہیں، بلکہ سورہ فصلت کی چند آیات سجدے تک پڑھی اور وہاں آپ نے سجدہ کیا، اور روایات میں آتا ہے کہ عتبہ ٹیک لگا کر سنتا رہا۔ جب یہ آیات سن لی تو خاموشی سے اٹھ کر چلا گیا۔ جب وہ اپنی قوم کی طرف جا رہا تھا تو قریش نے اس کے چہرے کو دیکھا۔ اللہ اکبر! تو آپس میں کہنے لگے کہ یہ وہ چہرہ نہیں ہے جو چہرہ یہاں سے گیا تھا، یہ کوئی اور ہی چہرہ ہے، کوئی صاحب درد، کوئی صاحب اخلاص۔ اگر کسی کو قرآن کی چند آیات سنا دیں اور اس کی صحبت میں کسی کو چند لمحے بیٹھنے کا موقع مل جائے تو اس کا چہرہ بدل جاتا ہے۔ تو جنہیں ایمان کے ساتھ صاحب نبوت کی خدمت میں سال ہا سال بیٹھنے کا موقع ملا، ان کا کیا کچھ نہ بدل گیا ہوگا۔ انہوں نے پوچھا، عتبہ کیا خبر لائے ہو؟ اس نے کہا، میں نے ایسا کلام سنا ہے جو نہ شعر ہے، نہ سحر ہے، نہ کہانت ہے، نہ نجوم ہے۔ میری رائے تو یہ ہے کہ محمد کو اپنے حال پر چھوڑ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے برا بھلا کہنا شروع کیا کہ لگتا ہے کہ عتبہ پر بھی جادو چل گیا۔ تو اس سوال کا پہلا جواب کہ درس قرآن کیوں ضروری ہے۔ قرآن، ہم امت دعوت ہیں، دعوت ہماری ذمہ داری ہے،
تبلیغ ہمارا فریضہ ہے، لیکن دعوت کا نصاب، دعوت کی بنیاد وہ قرآن ہے۔ مگر ایسے نہیں جیسے ہمارے خطیب حضرات اپنی خطابت اور اپنی تقریر کی بنیاد وہ قرآن پر رکھتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کہ تقریر کے آغاز میں خطبے میں برکت کے لیے ایک دو آیات پڑھ دیتے ہیں، جبکہ ان کی تقریر کا ان آیات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں، اور آخر میں اگر یاد آ جائے تو کہہ دیتے ہیں میں نے خطبے میں یہ آیت کریمہ پڑھی تھی، اور کسی نہ کسی طریقے سے اپنی ساری گفتگو کا ربط اس آیت کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں زبردستی۔ تو بھائی دعوت کی بنیاد وہ قرآن ہے۔ قرآن ایک بات اکثر کہتا رہتا ہوں، اور میں تو آپ سے عمر میں زیادہ ہوں، آپ کی جو اکثریت ہے ممکن ہے میں دیکھوں یا نہ دیکھ پاؤں، لیکن آپ دیکھیں گے جو کچی پکی روایات پر مشتمل تقریریں ہیں اور قصوں کہانیوں پر واز ہیں، یہ نہیں چل سکیں گے، اور جدید پڑھے لکھے طبقے کو متاثر نہیں کر سکے گا۔ یہ تاثیر اور یہ خصوصیت اللہ پاک نے صرف قرآن میں رکھی ہے کہ یہ آج سے 1450 سال پہلے کے چرواہے کو بھی متاثر کر سکتا تھا، اور آج کے انتہائی ماڈرن اور تعلیم یافتہ انسان کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ ایک سطحی قسم کی سوچ رکھنے والا انسان جو دقائق و اسرار سن کر وحشت میں مبتلا ہو جائے، توجہ سے کیا سنے، دقائق و اسرار سے وحشت میں مبتلا ہو جائے، تو ایک سطحی قسم کی سوچ رکھنے والا انسان قرآن اس کو بھی مطمئن کرتا ہے، اور ایک گہری سوچ رکھنے والا انسان جو سطحی قسم کی بات سن ہی نہیں سکتا، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو سطحی قسم کی بات سن ہی نہیں سکتے، قرآن ان کو بھی مطمئن کر سکتا ہے۔ تو یہ تقریریں نہیں چل سکیں گی اور یہ مطمئن نہیں کر سکیں گی اگر ہم نے اسی طرح کی تقاریر کو اپنا شیوا بنائے رکھا، تو وہ وقت دور نہیں کہ ہمارے پاس اور ہمارے حلقے میں چند سطحیت پسند جذباتی قسم کے لوگ رہ جائیں گے، پڑھا لکھا طبقہ ہم سے دور بھاگ جائے گا، اور ایسا ہو رہا ہے۔ تو درس قرآن اس لیے ضروری کہ دعوت ہماری ذمہ داری ہے، لیکن دعوت کی بنیاد قرآن پر ہو تو یہ دعوت زیادہ متاثر کن ہوگی۔ دوسرا جواب میں یہ عرض کروں گا، کیوں ضروری ہے درس قرآن؟ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بلغوا انی ولو آیہ، ایک آیت بھی مجھ سے سنو تو دوسروں تک پہنچا دو۔ ہم تک قرآن پہنچا، دوسروں تک اسے پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تیسری بات یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم نے درس قرآن کے حلقے قائم نہ کیے اور قرآن کی بنیاد پر دعوت نہ دی تو گمراہ فرقے چھا جائیں گے۔ اکثر جو گمراہ فرقے اٹھے ہیں
تو قرآن کا نام لے کر اٹھے اور انہوں نے لوگوں کو یہ تأثر دیا اور دے رہے ہیں کہ مولوی کو قرآن سے کوئی مناسبت نہیں ہے. اس کی تقریریں سن لو، فرقہ وارانہ اختلافی مسائل اور ضعیف اور موضوع روایات اور لطائف و ظرائف اور قصص اور حکایات، ہم تمہیں قرآن سناتے ہیں. تو پہلے شاید اتنی تیزی سے ایسے لوگ مقبول نہ ہو رہے ہوں، لیکن اب تیزی سے مقبول ہو رہے ہیں اور نوجوان طبقہ ان سے متاثر ہو رہا ہے. چوتھی بات یہ عرض کروں گا اس حوالے سے کہ قرآن کا فہم بھی ضروری ہے، افہام بھی ضروری ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے، خود بھی قرآن کو سمجھیں اور دوسروں کو سمجھائیں. درس یہ ذریعہ افہام ہے، دوسروں کو سمجھانے کا ذریعہ ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کریں. علماء نے قرآن کریم کے ترجمے کیوں لکھے؟ افہام کے لیے. تفسیریں کیوں لکھی؟ افہام کے لیے. درس کے حلقے کیوں قائم کیے؟ آگے بات آئے گی اپنے اکابر کی خدمات کے حوالے سے. عوامی درس کے حلقے کیوں قائم کیے؟ افہام کے لیے. بعض حضرات نے ایسے دورے تفسیر شروع کیے جن میں صرف طلباء اور علماء ہی نہیں، عوام بھی شرکت کر سکتے تھے. تو یہ کس لیے؟ افہام کے لیے، قرآن سمجھانے کے لیے. معاف کیجیے گا اگر میں یہ کہوں، اور یہ میری ناقصی سوچ ہے، کہ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ دلوں سے فہم قرآن کی اہمیت نکل گئی. یہ حقیقت ہے، اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. کوئی مسلمان، احادیث پر نظر رکھنے والا اور تعصب سے پاک مسلمان انکار نہیں کر سکتا کہ قرآن کریم کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعلق یہ سعادت، ثواب اور اجر سے خالی نہیں ہے. کسی بھی قسم کا تعلق. ہاتھ لگاؤں میں، اس کا بھی ثواب ہے. محبت سے ہاتھ لگاؤں تو بھی ثواب ہے. اللہ اکبر. آج ہی میں ایک کتاب میں دیکھ رہا تھا کہ ایک ان پڑھ شخص کا انتقال ہو گیا اور ان کی قبر سے اور پھر بعد میں نیک لوگوں کو خوابوں سے اس طرح کے اشارے ملے کہ وہ جنت میں گیا. تو اس کی اہلیہ سے پوچھا انہوں نے کیا عمل کرتا تھا. اسے کچھ یاد نہیں تھا. وہ بیچاری بھی سیدھی سادی، بہت زور دیا اپنے ذہن پر اور بار بار انہوں نے سوال کیا تو اس نے کہا ایک عمل مجھے یاد آتا ہے. وہ ان پڑھ تھا، قرآن پڑھا ہوا نہیں تھا، لیکن یہ کرتا تھا کہ روزانہ قرآن لے کر بیٹھ جاتا تھا اور قرآن کریم کے مقدس الفاظ پر انگلیاں پھیرتا رہتا تھا اور ساتھ یہ بھی کہتا تھا کہ اے اللہ میں ان پڑھ ہوں، پڑھنا جانتا نہیں ہوں، میں تیرے قرآن کو ہاتھ لگا رہا ہوں، تو اسی کو قبول فرما لے. تو بھائی اس کتاب مقدس سے کسی بھی قسم کا تعلق جو کہ اخلاص پر مبنی ہو
وہ فائدے سے خالی نہیں، حتیٰ کہ ہاتھ لگانا، چومنا، دیکھنا، ادب اور احترام کرنا، اس کے اوراق کی حفاظت کرنا، اس کو چھاپنا۔ اللہ اکبر! یاد آ گیا مجھے، اچانک یاد آیا، یہ بڑی عبرت کی بات بھی ہے۔ اگر آپ اپنے اداروں میں جو کتب خانے ہیں ان کی پرانی کتابیں دیکھیں تو بہت ساری دینی کتابیں ہندوستان کے ایک مطبع کی آپ کو ملیں گی، نول کشور مطبعے کا نام لکھا ہوگا، ہندو کا نام تھا، تو اس کے مکتبے کی کتابیں میں نے دیکھی ہیں، بہت ساری کتابیں، دینی کتابیں اس کے مکتبے سے چھپی ہوئی ہیں، حتیٰ کہ قرآن کریم اس کے مکتبے کے چھپے ہوئے ہیں۔ تو میں نے شاید کہیں پڑھا یا کسی نے مجھے یہ بتایا کہ اس کا جو مالک تھا وہ قرآن کا بہت احترام کرتا تھا، اس نے اپنے مطبع میں کام کرنے والے ملازمین پر یہ لازم کر رکھا تھا کہ بغیر وضو کے قرآن کو ہاتھ نہیں لگاؤ، حالانکہ ہندو تھا مگر جانتا تھا کہ مسلمانوں کے ہاں بے وضو قرآن کو ہاتھ لگانا یہ جائز نہیں، لازم کیا ہوا تھا، بغیر وضو کے کوئی مسلمان ہاتھ نہیں لگائے گا، قرآن کا کوئی ورق نیچے پڑا ہوا دکھائی نہیں دے گا۔ اللہ اکبر! پاکستان کی ایک بہت مشہور کمپنی ہے جس نے انٹرنیشنل معیار کے قرآن کریم شائع کیے، میں نے بارہا اس کمپنی کو اندر سے جا کر دیکھا تو وہاں پر بھی یہ ادب و احترام نہیں تھا جو اس ہندو کے ہاں تھا، یہ حقیقت ہے۔ تو مجھے کسی نے بتایا اس ادب و احترام کا نتیجہ یہ نکلا کہ مرنے سے پہلے اللہ نے اس کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی، اس نے ایمان قبول کر لیا۔ تو بھائی اس کا احترام وہ بھی ادب سے خالی نہیں، وہ بھی فائدے سے خالی نہیں، اسے چھونا، چومنا، سینے سے لگانا، اس کے مقدس اوراق کی حفاظت کرنا، اسے دیکھنا، اسے پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا، یہ فائدے سے خالی نہیں ہے۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں معاذ اللہ جو یہ کہتے ہیں کہ بغیر معانی کو سمجھے جو قرآن پڑھتے ہیں وہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، طوطے کی طرح رٹ لیتے ہیں اور وقت ضائع کر رہے ہیں، میں ان میں سے نہیں ہوں، بلکہ میں ان میں سے ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ اخلاص پر مبنی کسی بھی قسم کا تعلق وہ دنیاوی اور اخروی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ اس کے باوجود میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے نرے الفاظ کی تلاوت پر اجر و ثواب کی اہمیت کو اتنا بیان کیا ہے کہ لگتا ہے کہ فہم قرآن، تدبر قرآن کی اہمیت بالکل دل سے نکل گئی۔ شکوہ مزدوروں سے نہیں ہے، کاشتکاروں سے نہیں ہے، ٹھیلے والوں سے نہیں ہے، چوکیداروں سے نہیں ہے، سپاہیوں سے نہیں ہے، فوجیوں سے نہیں ہے، ان پڑھ لوگوں سے نہیں ہے، شکوہ حافظوں سے ہے، قاریوں سے ہے، مولویوں سے ہے کہ یہ بھی قرآن پڑھتے ہیں تو بغیر تدبر کے۔ میں اور آپ اپنا اپنا محاسبہ کر لیں، بغیر اس کے کہ ہم اپنی صفائی پیش کریں کہ ہم جب تلاوت کرتے ہیں تو کیا تدبر پیش نظر ہوتا ہے
یا سورت اور پارے کا اختتام پیش نظر ہوتا ہے، کسی طریقے سے سورت ختم ہو جائے تو اہمیت دل سے نکل گئی فہم قرآن کی، الا ماشاء اللہ۔ یہ جو میں لفظ بول رہا ہوں فہم کا، فہم قرآن، قرآن نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا، قرآن نے تدبر کا لفظ استعمال کیا، تفکر کا، فقہ کا، تذکر کا، اعتبار کا، اتعاظ کا، یہ الفاظ قرآن نے استعمال کیے۔ زیادہ تر جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ تدبر قرآن۔ میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا، آج پھر عرض کر رہا ہوں کہ افہام کے لیے فہم ضروری ہے، تدریس کے لیے درس ضروری ہے، تبلیغ کے لیے خود حصول ضروری ہے، اور تاثیر کے لیے تأثر ضروری ہے۔ تو پہلے اپنے دل میں تو ہو اس کی اہمیت اور خود تو سمجھے، پھر دوسروں کو بھی سمجھائے گا۔